ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ وہاج کو جب پتہ چلے گا کہ شفا کے لیے عمر کا رشتہ آیا ہے تو وہاج سے تو یہ بات برداشت ہی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے باپ سے صاف کہہ دے گا کہ آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ زبردستی مجھ پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ میں اور شفا بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہ تو میں آپ کی عزت رکھنے کے لیے اس بدنام زمانہ وریشا سے شادی کرنے والا ہوں اور نہ ہی میں شفا کو کسی اور کی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ اب دوسری طرف عمر اپنے والدین کے ساتھ شفا کے لیے رشتہ لے کر پہنچ چکا ہے۔ شفا کو اس کی دوست تیار کرواتی ہے اور شفا مردہ دل کے ساتھ صرف اپنے ماں باپ کی لاج رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے عمر کے سامنے آنے کے لیے۔ لیکن اسی دوران وہاج بھی زبردستی گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں جا کے عمر کی انسلٹ کرتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم جانتے بھی ہو کہ شفا میری منگیتر ہے اور میری چاہت بھی، اور اس کے باوجود بھی تم رشتہ لے کر یہاں پہنچ گئے۔ اب شفا کے فادر کو تو اس طرح سے وہاج کو گھر میں گھستے دیکھ کر اور شفا کا نام بھی لیتے دیکھ کر شدید غصہ آتا ہے، اس لیے وہیں کھڑے کھڑے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر دیتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، میرے ہی گھر میں گھس کے میرے مہمانوں کی انسلٹ کر رہے ہو۔ تو وہاج کہتا ہے یہ میری اور شفا کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا، چاہے وہ شفا کے ماں باپ ہوں یا میرے ماں باپ۔ جو بھی مجھے شفا سے دور کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کے سامنے اسی طرح کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں شفا کو کبھی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں شفا بھی وہاج کا شور سن کے وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن اس بار وہ وہاج کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے اور وہاج سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب عمر اور اس کے گھر والے تو جب یہ ہنگامہ دیکھتے ہیں تو غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، ہمیں بلا کے اتنی بے عزتی۔ کہ شفا کو تو یہ سب کوئی ڈرانا خواب لگتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ کاش میری آنکھ کھلے اور یہ سب خواب ہی ہو، لیکن یہ تو حقیقت ہے۔ بہرحال وہاج شفا کی طرف دیکھتا ہے، وہ تو برسوں کی بیمار لگ رہی ہے، حتیٰ کہ اس نے بہت ہی برائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہے، میک اپ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یوں لگ رہا ہے جیسے اس کے اندر زندگی کی رمق بھی باقی نہ ہو۔ اس لیے اس کے ماں باپ کو احساس دلانے کے لیے کہتا ہے کہ ایک دفعہ اپنی بیٹی کا چہرہ تو غور سے دیکھ لیں، محض ایک دن میں برسوں کی بیمار کر دیا ہے آپ لوگوں نے اس کو، اور یہ لال جوڑا، یہ زیور، یہ میک اپ، یہ بھی اسے زبردستی پہنائے گئے ہیں، صاف لگ رہا ہے۔ تو جب یہ اپنی خوشی سے تیار بھی نہیں ہوئی تو بھلا آپ کے بیٹے سے شادی کیوں کرے گی؟ اب اس دوران شفا بار بار وہاج کو چپ کرانے کی اور وہاں سے جانے کی ریکویسٹ کرتی ہے، لیکن وہاج تو شفا کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، اسے کہتا ہے کہ پلیز مجھے بول لینے دو۔ وہاج عمر اور اس کے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے راستے کی سب سے بڑی دیوار ہوں، میں اپنی شفا کو کبھی کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس دفعہ تو شفا آخر پھٹ ہی پڑتی ہے کہ اس کے باپ نے مجھ سے اتنی بڑی قسم لی اپنی محبت کا واسطہ دے کے، اور بیٹا یہاں آ کے مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ اس لیے وہاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ کیا کروں میں، تم بتا دو کیا کروں، اپنے باپ کی عزت کا مان رکھوں یا تمہاری محبت کا؟ اور پھر سبھی لوگ مل کے وہاج کو وہاں سے دھکے مار کے گھر سے نکل جانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مہک جب یہ سنتی ہے کہ وہاج شفا کے گھر گیا ہے تو کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں میرا بنا بنایا کھیل خراب ہی نہ ہو جائے۔ پریشانی میں محمود کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو محمود کہتا ہے کہ بس کسی طرح سے کل کا دن گزر جائے، ایک دفعہ بے شک زبردستی ہی صحیح لیکن وہاج کا وریشا سے نکاح ہو جائے، اس کے بعد سب ہم خود سنبھال لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ اب جو کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے تو بہت اچھا موقع ہے وہاج کے اس رویے کو وجہ بنا کر وریشا کے نام تم حق مہر میں کافی کچھ لکھوا سکتی ہو اس کی سیکیورٹی کے لیے۔ مہک کہتی ہے اس کی تو تم فکر ہی نہ کرو، مختار اب وہی کرے گا جو وریشا چاہے گی، کیونکہ مختار پہ تو اپنے مرحوم بھائی رضا کی محبت کا بھوت سوار ہے، اس وقت وہ وریشا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ کم سے کم یہ گھر تو میں وریشا کے نام کروا ہی لوں گی۔ اب مہک کو تو نہیں پتا کہ جب وہ محمود سے یہ سب باتیں کر رہی ہے تو اتفاق سے مہر النساء اس کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور اندر تک دہل جاتی ہے کہ مہک تو بہت گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہے، اس کا مطلب ہے وریشا کی وہاج سے شادی ان کا پری پلان تھا۔
اور محمود مہک کے کہنے پر ہی عمر کے گھر گیا تھا وریشا کے خلاف اسے اکسانے کے لیے۔ لیکن مہرالنساء یہ بھی جانتی ہے کہ یہ بات اگر وہ بی جان یا مختار کے سامنے کرے گی تو وہ کسی طور مہرالنساء کی بات پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ مہک اور وریشا کو مکر ہی اتنے آتے ہیں کہ فوراً آنسو نکال کے سچی بن جاتی ہیں۔ اب مختار مہک اور وریشا کو بلا کے جب پوچھتا ہے کہ نکاح کی تیاری مکمل ہے تو مہک بڑی مظلوم بن کے مختار سے کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ نکاح ہوگا بھی، کیونکہ وہاج کا رویہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مختار کہتا ہے کہ جب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ وہاج کا نکاح وریشا سے ہی ہوگا تو میرا فیصلہ اٹل ہے۔ مہک کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے بھی تو کل کو ہو سکتا ہے وہاج وریشا کو چھوڑ دے، تو میں چاہتی ہوں کہ اگر حق مہر کی رقم وریشا کی مرضی کی ہو تو اس سے کم وریشا کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا، لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ لوگ وریشا کے بڑے ہیں، آگے آپ لوگ جو فیصلہ کریں ہمیں وہ منظور ہے۔ مہرالنساء تو مہک کی یہ چالاکیاں دیکھتی رہ جاتی ہے، اس لیے وہاج کو سمجھاتی ہے کہ تم اپنی محبت سے اس طرح سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ وہاں جاؤ، شفا کو مناؤ اور اس کے ساتھ نکاح کرو، باقی کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہاج اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ مجھے تو کل ان لوگوں نے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا ہے، بھلا اب مجھے اپنے گھر میں کیسے داخل کریں گے؟ لیکن مہرالنساء سمجھاتی ہے کہ تم جاؤ تو صحیح۔ ظفر اس وقت غصے میں ہے، لیکن میں شیریں سے بات کرتی ہوں کہ وہ تمہاری اور شفا کی اس سلسلے میں مدد کرے۔ لیکن جب شیریں سے بات ہوتی ہے تو وہ مہرالنساء کو بتاتی ہے کہ ظفر نے تو کل شفا اور عمر کی منگنی بھی کر دی، اب تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن مہرالنساء شیریں سے کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ داؤ پہ لگا کے وہاج کو وہاں بھیج دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہاج اور شفا آج ہی کورٹ میرج کر لیں۔ میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ جب میرے شوہر کو سچائی معلوم ہوگی تو وہ میرے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں گے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے پر۔ اور پھر شیریں سے کہتی ہے کہ جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو اپنی بیٹی کی خوشی کا سوچ سکتی ہو یا پھر اپنے شوہر کی بے جا ضد کے آگے اپنی بیٹی کی زندگی بھر کی خوشیاں قربان کر سکتی ہو۔ شیریں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا اپنے بچوں کے لیے جو فرض ہے، میں تو اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، اب تم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اور اس بات کا یقین تو میں تمہیں دلاتی ہوں کہ وہاج کبھی بھی شفا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ لیکن اتفاق سے مختار مہرالنساء کو شیریں سے یہ سب باتیں کرتے سن لیتا ہے اور پیچھے سے آ کے ایک دم سے کہتا ہے کہ آپ شیریں سے بات کر رہی ہیں۔ اب مہرالنساء تو ڈر کے کال بند کر دیتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مختار خود شیریں کو کال کرے اور اسے کہے کہ برسوں پہلے جب تم مشکل میں گرفتار تھی، تمہارے شوہر کا تمام پیسہ ڈوب چکا تھا، تو ایسے میں رضا نے اپنا چلتا بزنس تمہارے شوہر کے حوالے کر کے تم لوگوں کی زندگیوں کو ایک دفعہ پھر ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ رضا کی یہ قربانی تم لوگوں پہ قرض ہے، اور آج رضا تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی روح تو اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ اس کی بیٹی آج جس مشکل میں گرفتار ہے، تو تم لوگوں کے قرض چکانے کا وقت سمجھو آ چکا ہے۔ دوسری طرف وہاج برستی بارش میں شفا کے گھر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ شفا، تمہارے فادر نے تو مجھے اندر آنے سے منع کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں آج اپنی محبت کا واسطہ دے کے گھر سے باہر آنے کی ریکویسٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم ابھی کے ابھی کورٹ جائیں اور نکاح کر لیں۔ لیکن شفا وہیں سے وہاج کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھتی ہے، اسے واسطہ دیتی ہے کہ تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ہمارے پیار کو کوئی بھی نہیں سمجھنے والا اور اب تو سب کچھ بدل چکا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا اس سب کے بعد وہاج کو مجبوری کے تحت اس وریشا سے نکاح کرنا ہی پڑے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔